اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور صاحب قرآن بعنوان معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم الشریف۔ قرآن اور صاحب قرآن کے سلسلے میں آج ہی ہماری 11ویں بحث ہے۔ ہم نے پچھلی 10 بحث میں یہ کوشش کی کہ ہم آپ کو نتیجہ دے سکیں، لیکن یہ موضوع بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ ہم اس موضوع میں قرآن کو وسیلہ بنا کر صاحب قرآن کی معرفت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ کاش کہ مسلمان قرآن میں ہی غور کر لیتے، حالانکہ اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل لگے ہیں؟ میں اپنے اس موضوع میں اسی بات کی طرف زیادہ تر توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہماری نظر میں قرآن کی جتنی عزت و توقیر ہے، کاش ہم کم از کم اتنی ہی عزت و توقیر صاحب قرآن کی بھی کر لیتے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے صاحب قرآن کے مقابلے میں قرآن کو ہی نیزوں پر بلند کر دیا اور پھر صاحب قرآن کا گلا کاٹنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس کے باوجود وہ قرآن اور صاحب قرآن کو جدا نہیں کر سکے۔ کیا انہوں نے نوک سینہ پر مولا حسین کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھا تھا، تبھی تو سمجھ نہیں پائے کہ ہم ان کو قرآن اور صاحب قرآن یا شریک قرآن کیوں کہتے ہیں۔ ارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آنے تک جدا نہیں ہوں گے، تو پھر کون ہے جو ان کو جدا کر سکتا ہے؟ مگر ہاں، جس نے بھی انہیں جدا کیا یا کرنے کی کوشش کی یا خود جدا جدا فرقوں میں تقسیم ہوا اور خدا کی نافرمانی کی، تو وہ جرم کے باعث لعنت ٹھہرا۔ ارشاد ربی تعالیٰ ہے، اگر تحقیق کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلتے یا اس سے زمین کے ٹکڑے ہو جاتے یا اس سے مردہ دل بول اٹھتے، تب بھی نہ مانتے، بلکہ سب کا کام ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ہیں۔ سورہ الرعد آیت نمبر 31۔ یعنی قرآن کی خصوصیات یہ ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اگر زمین پہ نازل ہوتا تو زمین اس کا بھار برداشت نہ کر سکتی اور سمٹ جاتی، اور مردے پہ پڑھا جاتا تو مردے بول اٹھتے، بلکہ اس سے اللہ کے تمام کا امور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین کو حکم دیں تو وہ سمٹ جائے، مردے کلام کرنے لگیں، مردے بول اٹھیں، بلکہ اللہ کے وہ تمام تر امور جس طرح سے چاہیں چلا سکیں۔ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ مولا علی کیوں فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو میں نے خلق کیا، میں آدم کا خالق ہوں، میں وہی ہوں جس نے اللہ کے امر سے تمام عالمین کو خلق کیا۔ قرآن صامت ہے اور رسول اللہ قرآن ناطق ہیں، یعنی ان کی زبان سے قرآن جاری ہوا، تو قرآن کا ظرف قلب رسالت ہے اور قلب رسول کے مظرف ہے۔ لیکن اللہ نے مولا علی کی زبان مبارک پر قرآن کے نزول سے پہلے ہی جاری کر دیا۔ قلب رسول کی ترجمانی اس کا وسیع ہی کر سکتا ہے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم سے مراد یعنی جو بھی علم ہے وہ ذات رسول میں ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے در علی پر سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے ملائکہ کو، جو وہ اسماؤں کے بارے میں جواب دینے سے قاصر رہے، اپنے خلیفہ کے سامنے سجدہ کروا رہا تھا، تو بتایا کہ اگر تم جاہل ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں علم ملے تو میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یہاں سے تمہاری خطائیں بھی معاف ہوں گی اور تمہیں علم بھی ملے گا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے باب حتیٰ کو مرکز سجدہ بنا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خطائیں معاف کی جائیں تو امت میں سے جو بھی باب حتیٰ ہو اس پر سجدہ ریز ہونا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یا علی، میری امت میں آپ کی مثال وہی ہے جو بنی اسرائیل میں باب حتیٰ کی تھی۔ آپ کی ولایت میں داخل ہوا تو وہ اللہ کے فرمان کے مطابق دروازے میں داخل ہوا۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 153۔ یعنی امام باب العلم بھی ہے اور باب نجات بھی ہے۔ جو لوگ در امام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پھر جہاں سے نکلنا ناممکن ہے اور ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ دعا ہے کہ امام زمانہ ہمیں اپنے در کا بھکاری رکھیں اور تمام تر ترجیحات اسی در پر مستجاب ہوں، کیونکہ یہی وہ ہیں کہ جس سے امور الہی سر انجام پاتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔